اللہ جو قرآن میں کہتے ہیں نا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ خبر ہے یا نہیں ہے؟ نیوز ہے یہ، نیوز۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہ بتانے کے لیے آیتیں نازل کر دیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ نالج کیا پہلے سے لوگوں کو نہیں ہے بھائی؟ یہ تو سب کو، پاگل سے پاگل کو پتا ہے کہ ہر شخص نے کیا ہے، مرنا ہے، تو قرآن یہ خبر ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جو آدمی حکمت والا ہوتا ہے نا، ذہین ہو، فطین ہو، حکمت ہو، وہ کبھی فضول خبر نہیں دیتا، فضول بات نہیں کرتا۔ جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو وہ خبر بامعنی خبر کہلاتی ہے، میننگ فل خبر کہلاتی ہے۔ جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا نہ ہو وہ خبر ٹائم ویسٹنگ کہلاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ کھوپڑی شریف میں بات آئے گی۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جی صبح ناشتے میں آپ نے کیا کھایا تھا، یا چلو وہ انٹرویو سنا دیتا ہوں نا، وہ کالے بکرے والا سفید بکرے والا، وہ ایک اینکر چلا گیا نا کسی دیہاتی کے پاس، اس کے پاس 2 بکرے تھے، ایک کالا اور ایک سفید، اس سے پوچھ رہا ہے یہ اس بکرے کو کیا کھلاتے ہو؟ اب یہ خام خواہ کی خبر ہے نا، بلا وجہ کی نالج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کو اندازہ ہو گیا یار فالتو باتیں پوچھ رہا ہے مجھ سے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے۔ اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ اس نے کہا کالے والے کو۔ کہا لوسن کھلاتا ہوں۔ کہا سفید کو؟ اس کو بھی لوسن کھلاتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا بھائی۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کالے والے کی قیمت کتنی ہے، سوری ان دونوں بکروں کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا کالے والے کی یا سفید والے کی؟ اس نے کہا کالے والے کی بتا دے۔ اس نے کہا کالے والے کی قیمت جو ہے وہ 50,000 ہے۔ کہا سفید والے کی؟ کہا سفید کی بھی 50,000 ہے۔ اچھا بھائی۔ اس نے کہا اچھا یہ بتا دونوں کو چرانے کے لیے، ٹہلانے کے لیے نکلتا ہے؟ اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ اس نے کہا کالے والے کو۔ کہا ہاں چراتا ہوں اس کو۔ سفید کو؟ سفید کو بھی چراتا ہوں۔ اس نے کہا کم بخت، جب تو سارے کام کالے والے سفید والے کے ساتھ ایک جیسے ہی کرتا ہے تو یہ کالے والے اور سفید والے کی تو نے پخ کیوں لگائی ہوئی ہے؟ کہتا اصل میں بات یہ کہ کالا والا میرا ہے اور سفید والا کا وہ بھی میرا ہے، سفید والا وہ بھی میرا۔ یہ انٹرویو اس نے ایسا الٹا کیوں دیا؟ اس کو تھا کہ یار یہ خامخواہ کی معلومات لے کر میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے، چینل کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہے، مجھے تو دھیلا نہیں مل رہا نا، مجھے تو 5 روپے نہیں مل رہے، یہ تو چینل پہ چلا دے گا، اس کو تو پیسے ملیں گے، ہمیں کیا مل رہا ہے اس کا؟ نہ ثواب مل رہا ہے نہ پیسے۔ تو اس نے اس کا یہ علاج سوچا۔ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ تیری بیوی کیسی ہے، خوبصورت ہے بدصورت ہے؟ اس کو غصہ آ گیا، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہہ رہے جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں میں، جنرل نالج۔ تو اب جنرل نالج بذات خود کوئی کمال کی بات نہیں ہے، خام خواہ میں چیزوں کا پتہ ہو اور آسان۔ میں جب بھی اب ٹریولنگ کرتا ہوں لوگ مجھے ایڈریس سمجھا رہے ہوتے ہیں، جیسے بیان ہے نا مفتی صاحب آپ یوں آئیے گا، پھر یہاں سے لیفٹ ٹرن ماریے گا، پھر یوں ٹرن ماریے گا، پھر ادھر سے ٹرن ماریے۔ ابے میں کہتا ہوں گوگل میپ پہ لوکیشن بھیج دے بھائی، ایسی کی تیسی یار، گوگل میپ پہ کیا بھیجو؟ لوکیشن پہ آ کے میں فون کر لوں گا آپ کدھر ٹرن مارنا ہے، 2 گھنٹے کا فاصلہ میں یہاں سے ٹرن مارنا شروع کر دوں ہے بھائی، میں اپنا دماغ کسی اور چیز میں کھپاؤں گا نا، لوکیشن بھیجو۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ گوگل میپ کی لوکیشن کا بہت استعمال کر رہے ہو، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو راستے آئیں گے ہی نہیں، راستے یاد ہی نہیں ہوں گے نا۔ واقعی نقصان ہے یہ۔ جب سے یہ پہلے جب ہم سفر کرتے تھے، ہم نے صدر کہیں جانا ہے تو یہ خود ہی جاتے تھے، ہمیں پتا تھا، اب ہم میپ کے محتاج ہو گئے ہیں۔ واقعی ایسا ہے، اس کا یہ نقصان ہے کہ جب آپ میپ یوز کرنا سیکھ لو گے تو پھر آپ کو راستے یاد نہیں ہوتے۔ لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ راستے یاد ہونا جو ایک نقصان ہے، تو اس نقصان کا کیا نقصان ہے؟ کیا نہ ہو یاد کہ کیا کرنا ہے یاد کر کے؟ بہت مشکل ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کبھی گوگل میپ بند ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو آپ اندھے ہو جائیں گے۔ تو وہ ٹینشن جو ابھی لینی ہے وہ گوگل میپ کے بند ہونے کے بعد ہم لے لیں گے۔ صحیح ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ گوگل میپ بند ہو نہ ہو اس کا یقین نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ راستے خام خواہ میں یاد کرنے کی ٹینشن لے رہے ہو، یہ کوئی فوجی یاد کرے راستے کہ انڈیا کا، یا انڈیا والے یاد کرے پاکستان کا راستہ کیا ہے، گوگل اگر
حکومت نے بند کر دیا, ان کے نیٹ ورک بند ہو گیا, تو فوج بیچارے کو کیا پتا, ان کے لیے تو ٹھیک ہے, ہم نے یہاں سے انڈا موڑ جانا ہے, ہم نے یہاں سے لانڈی جانا ہے, ہم نے یہاں سے پٹیل پاڑا جانا ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار, ڈاک میپ میں ڈالو, پتلی گلی سے نکلو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس طرح ہم مشینیں استعمال کریں گے اور دماغ کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو نقصان یہ ہوگا کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا. یہ بھی ایک نقصان کی بات, یہ واقعی صحیح بات ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کالو کا لیٹر جب سے آیا ہے نا, کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں, تو اب لوگ 325 کو ضرب دینا 318 سے پہلے کھوپڑی سے ضرب دے رہے ہوتے تھے بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, یا لکھ کے حل کر رہے ہوتے تھے. اب جب سے کیلکولیٹر آیا ہے تو آپ اب ریاضی کا دماغ میں استعمال لوگوں نے ترک کر دیا ہے. تو اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ دماغ سے, تو بھائی دیکھو یہ یہاں بھی ہوتا ہے, دماغ جب استعمال نہیں ہوتا نا تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, عادت ہے. انسان کے جسم کا جو پارٹ بھی کام کرنا چھوڑے گا وہ پارٹ آہستہ آہستہ ناکارہ ہو جائے گا. ایکٹیو رہنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ چلیں, ہاتھوں سے ویٹ اٹھائیں, دماغ سے سوچیں. تو جب چیزیں یاد ہی نہیں کریں گے, دماغ میں انسٹال ہی نہیں ہوں گی, محفوظ ہی نہیں ہوں گی, تو دماغ کی میموری آہستہ آہستہ ویک ہو جائے گی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دماغ استعمال نہ کریں, ہم کہہ رہے ہیں جو کام مشین کر رہی ہے وہ مشین کو کرنے دو, جو کام مشین نہیں کر سکتی اس پہ دماغ استعمال کرو. سمجھتے ہو, مشینوں نے جو کام اپنے ذمہ لے لیا ہے وہ مشین کے دماغ پہ ڈالو. جو مشین, بہت سارے کام مشین نہیں کر سکتی. مشین قرآن حفظ کر سکتی ہے, کرے گی تو اس کی کھوپڑی میں ہوگا نا, آپ کی کھوپڑی میں تھوڑی ہوگا. آپ بجائے راستے یاد کرنے کے کہ انڈا موڑ سے مجھے اس نے بتایا یوں جانا ہے, پھر یوں جانا ہے, یوں جانا ہے, اس کے بجائے آپ اتنی دیر میں قرآن کی کوئی سورت یاد کر لو یار. کیا خیال ہے بھائی, کوئی سورت یاد کر لو قرآن مجید کی, کوئی انگلش کا کوئی اچھا سا جملہ یاد کر لو, آئی لو یو جواب میں آئی لو یو ٹو, یہ رٹا لگا کے یاد کر لو, یہ یاد کر لو. اس کے بہت فائدے ہوں گے, آپ کی 4 شادیاں ہو سکتی ہیں اس سے. کوئی کسی ڈھنگ کی چیز میں دماغ کو لگاؤ. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے خام خواہ کے بھرم میں لانا لوگوں کو